بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. ناظرین، دنیا بھر میں 8 مارچ کا دن خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد خواتین کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور ان کے حقوق سے آگاہی فراہم کرنا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین نے ساری دنیا میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر یہ بات ثابت کی ہے کہ کوئی بھی معاشرہ خواتین کی شرکت کے بغیر ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا. ہمارے دین اسلام نے 1400 سال پہلے خواتین کو وہ مقام دیا ہے جو کسی اور معاشرے نے نہیں دیا. اس حوالے سے آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں سوشل ورکر ہیں، آئرن وومن ہیں طاہرہ ظہیر، جو کافی عرصے سے خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں، ٹائیگر فورس کی سرگرم کارکن ہیں. بہت شکریہ مس، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. جی تھینک یو. خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور اس آج کے دن کی مناسبت سے بولنے کا موقع دیا. تو یہ دن آج جیسے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، لیکن خواتین کے لیے ایک دن مخصوص نہیں ہے. خواتین کے لیے تو اسلام نے بہت پہلے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کھول کے بیان کی گئی ہے کہ خواتین کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، ہر چیز. اور خواتین کو مطلب خواتین ماں ہیں، عورتیں ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں اور بہو کے روپ میں، ہر روپ میں ان کو عزت دی جاتی ہے. ہر معاشرے میں ان کو، اور اسلام میں خاص طور پہ ان کی ایک عزت ہے، ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک وقار ہے. اور اگر وہ خود مطلب ماں ہے تو بچوں اولاد کی فکر رہے گی، جب تک کہ وہ ماں قبر میں نہیں جاتی اس کو اولاد کی فکر رہے گی. اگر وہ بیوی ہے تو اس کو اپنے ہسبینڈ کی فکر رہے گی، اور اگر وہ بیٹی ہے تو اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کی فکر کرے گی سب سے زیادہ. اور جو بہو ہے وہ سسرال والوں کی خدمت کرتی ہے. اکثر میں نے یہ دیکھا ہے، اور میں نے خود بھی، میں ایسی بہو ہوں، اور میں مطلب جہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ عورتوں نے ہر جگہ پہ اپنا جو ہے انہوں نے اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہی ہیں، پاکستان میں بھی، پوری دنیا میں بھی. لیکن جو اسلام نے حقوق دیے ہیں وہ 1400 سال پہلے تھے. اب یو کے میں دیکھ لیں کہ جمہوریت ہے، سب سے بڑی جمہوریت یو کے میں آپ نے دیکھی ہے، لیکن 1928 میں وہاں پہ پہلا ووٹ کا ان کو حق دیا گیا. جبکہ اسلام میں آپ دیکھیں گے تو تمام غزوات میں ہمارے پیارے نبی کے ساتھ اونٹوں کے کارواں جاتے تھے، کس مشکل سے وہ سفر ہوتے تھے، تو ہماری خواتین ساتھ جاتی تھیں. اگر وہ انہیں یہ بھی کہہ سکتے تھے تم تو خواتین گھر میں بیٹھو، ہم جاتے ہیں جنگ لڑنے. غزوات سر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، قرآن میں بھی ہے، ہر چیز احادیث موجود ہیں کہ وہ ان کی مرہم پٹی کرتی تھی جو زخمی ہو جاتے تھے. اگر خواتین کو مطلب اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ منع ہوتا اور خواتین کا وہ ان کو گھروں میں بٹھاتے اور خود جاتے، لیکن وہ ایسا نہیں تھا. وہ ساتھ تھیں، ہر موقع پہ ساتھ تھیں. اور آپ نے پڑھی ہوں گی کہ ان امہات المومنین اور باقی کس طرح وہ تیر پکڑاتی تھی تیر اندازوں کو، اور یہ سب. اچھا، ہمارے ملک میں یہ جو قانون ہے عورتوں کے حوالے سے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا اس میں کوئی ترمیم ہونی چاہیے؟ ترمیم بھی ہونی چاہیے. اسلامی قوانین کا مزید علماء اکرام کو مل کے حکومت کے ساتھ مل بیٹھیں اور مزید اسلامی قوانین جو ہیں وہ ڈالے جائیں. اور خواتین کو حقوق تو بہت حاصل ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ جو حکومت ہے یہ تو کافی زیادہ خواتین کے ہر طرح کے مطلب خواتین کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے. اور اگر خود خواتین نہ چاہیں کہ مطلب وہ عزت کروانا عورتوں کا اپنے اختیار میں ہے. وہ اب میں نے اپنی پوری زندگی گزار دی، مجھے تو نہیں لگا کہ کبھی کسی مردوں نے میری عزت نہ کی ہو. مجھے تمام لوگوں نے مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے، آج تک کسی نے میلی آنکھ سے نہیں دیکھا. اور اگر عورت خود چاہے تو اپنی عزت کروا سکتی ہے. اگر وہ خود نہ چاہے، وہ جا کے تو عورت مارچ اور فلانا مارچ اور یہ کرنا شروع ہو جائے وہاں کہ ہمیں یہ چاہیے تو ہمیں وہ چاہیے، تو اپنی عزت خود اصل میں گنوا رہی ہوتی ہیں. آپ کیا کیا کام کر رہی ہیں؟ کیونکہ سوشل ورکر ہیں آپ، بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں. خواتین کے حوالے سے کیا کیا ایکٹیویٹی ہیں آپ کی، تھوڑا سا ہمیں بتائیں. اچھا، خواتین کے لیے سوشل ورک کے طور پہ میں یہی کرتی ہوں کہ ان کو اپنے حقوق کی آگاہی دیتی ہوں. جہاں بھی جاتی ہوں ان کو بتاتی ہوں کہ یہ حقوق ہیں آپ کے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے کچھ فرائض بھی ہیں.
آپ کے فرائض یہ ہیں کہ آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں. آپ نوجوان کوئی بھی نوجوان جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی تربیت ایز اے ماں کے طور پہ ان کو میں اپنے اولاد سمجھتی ہوں اور ان کی میں تربیت کر رہی ہوتی ہوں. اور جتنی خواتین ہوتی ہیں ان کو میں یہ بتاتی ہوں کہ آپ کے حقوق تو ہیں, آپ کے فرائض میں سب سے پہلا جو کام ہے اولاد کی تربیت ہے, جو کہ وہ نہیں کر رہی ہوتی. وہ اکثر شوہروں کی بھی فرمانبردار نہیں ہوتی ہیں. حالانکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ شوہر اگر آپ کا وہ باہر سے کمائی کر کے آ رہا ہے, وہ آپ کے لیے مطلب دن رات کما کے آ رہا ہے, تو آگے سے بیویاں ان کی یہ کہیں کہ جی آگے سے بولیں گی, بدتمیزی سے بولیں گی, تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. یہ اسی سے گھروں میں جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں. تو عورتوں کے جہاں حقوق ہیں تو بہت سے فرائض بھی ہیں, دونوں چیزوں میں میانہ رویہ. جی ناظرین, بالکل آپ نے سنا کہ مس طاہرہ ظہیر نے کہا ہے کہ خواتین کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے اور اپنے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنانا چاہیے. مزید اس پر گفتگو کریں گے. ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا, تو حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ناظرین, اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے سمینہ عارف صاحبہ نے, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. بہت شکریہ میم, آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. السلام علیکم. اچھا یہ بتائیے کہ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیے, آج سے 1400 سال پہلے ہمیں اسلام نے بہت زیادہ حقوق دے دیے تھے. یہ خواتین کا جو عالمی دن ہے یہ تو 1926 سے منایا جانا شروع ہوا ہے. ہم جو ہیں ہم تو اسلام کے ماننے والے ہیں, اور ہم 1400 سال پہلے سے جو ہے خواتین کو یہ حقوق دیتے ہوئے آ رہے ہیں. تو آج کے حوالے سے یہ ہے کہ آج کی خاتون جو ہے بہت مضبوط ہے اور بہت کام کرتی ہے, اور ماشاءاللہ سے خواتین کے کردار کے حوالے سے بھی خواتین جو ہے بہت مضبوط ہے. بہت زبردست کام ہو رہے ہیں یہاں پہ. اچھا میم, یہ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ چند ایک خواتین ہیں, زیادہ تو میں نہیں کہوں گا, جو کہتی ہیں کہ سنا ہی ہوگا آپ نے, یہ زبان زد عام ہے, میرا جسم میری مرضی. ان خواتین کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ دیکھیں, میں تو اس چیز کے بہت سخت خلاف ہوں, کیونکہ ہمیں اپنی حد میں رہ کے, اپنی لمٹ میں رہ کے ہم جو بھی کام کریں وہ زیادہ بہترین ہوتے ہیں, زیادہ اچھے ہوتے ہیں. اور یہ لوگ, یہ میرا خیال ہے کہ ایک طبقہ جو ہے یہ کچھ عرصے سے یہ اٹھا ہے اور انہوں نے یہ شروع کیا ہے, اور زیادہ تر اسلام آباد میں یہ سڑکوں کے اوپر بھی بینرز لگا کے یہ خواتین شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں, ہم اپنے آپ کو کور کر کے اور ہم اپنی لمٹ میں رہ کے جتنا اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں, یہ طریقہ بالکل غلط ہے. میں اس کے بہت سخت خلاف ہوں. اچھا, خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی ہماری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گی, مائیں, بہن, بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, کوئی فرق نہیں ہوتا. لیکن آج کے جو مرد ہیں نا, یہ میسج ان کو دینا چاہیے کہ جب وہ گھروں سے نکلیں کام کرنے کے لیے تو ان کی مدد کریں, ہر طرح سے مدد کریں اور ان کو تنگ نہ کریں. دیکھیں, ہمارے ملک نے تبھی ترقی کرنی ہے جب ہم مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں گے. جب ہم گھروں میں بیٹھ جائیں گے, اور جو حالات ہیں اس وقت ملک کے, بلکہ پوری دنیا کے حالات جو خراب ہو چکے ہوئے ہیں, ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم عورتوں کی مدد کریں, سب عورتوں کی مدد کریں, اور تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے, ہمارا معاشرہ ترقی کر سکے. آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور آپ سیاست بھی کرتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ دیکھیے, شروع میں ہوتا ہے کہ انسان بہت پریشان ہوتا ہے, اس کو ٹائم مینجمنٹ میں بھی پرابلم آتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے کہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں, جیسے میں گھر سے نکلتی تو مجھے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آواز پڑ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے. میں صرف ہر دفعہ میں یہی کہتی ہوں کہ پلیز آپ ان عورتوں کو جو کام کر رہی ہیں, جو سیاست میں ہیں یا جو ویسے آفیسز میں کام کر رہی ہیں, تو آپ ان کی ہیلپ کریں, ان کو کام کرنے دیں. بہت شکریہ میڈم, آپ نے اپنی وقت ہمارے لیے نکالا. ناظرین, ہمیں جوائن کر رہی ہیں مس آسمہ ملک, سی ای او ہے لفٹ اسلام آباد. بہت شکریہ مس, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. بہت شکریہ بھائی, آپ نے آج ہمیں انوائٹ کیا ہے.
اچھا مس آسما یہ بتائیے، آپ ایک آرگنائزیشن چلا رہی ہیں، ایک عورت ہونے کی حیثیت سے آپ کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اچھا بھائی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے آج ویمنس ڈے پہ جو ہے انوائٹ کیا ہے. میں یہاں بتاتی چلوں کہ ہم اسلام آباد میں پچھلے کچھ عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ماشاء اللہ بالکل چینج ہو چکا ہے سسٹم. وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، بہت سپورٹیو انوائرمنٹ ہے ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے، لوکل لوگوں کی طرف سے ہر جگہ سپورٹ ملی ہے، اور ہمیں ہر فریم پہ، ہر اینگل پہ، ہر طرف سے لوگوں کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہے. اور اسی بات سے میں یہ بات کہوں گی کہ وہ جو سیگمنٹس جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں عورتوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، وہ ٹوٹلی رانگ ہے. بالکل صحیح. اچھا، لفٹ اسلام آباد جو آپ کی آرگنائزیشن ہے، کیا یہ عورتوں کے حقوق کے لیے بھی کوئی پروجیکٹ کر رہی ہے؟ جی بھائی، لفٹ اسلام آباد کا مینڈیٹ ہی یہ ہے کہ ہم ایلیویٹ کریں جو ہے سوسائٹی کے لوگوں کو، اسپیشلی ویمن کو. ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن پہ بہت کام کر رہے ہیں، اسپیشلی ویمن کی ایجوکیشن پہ، فیمیل ایجوکیشن پہ بہت کام کر رہے ہیں. یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ کووڈ کی وجہ سے آؤٹ آف نمبر چلڈرن کی جو ہے اس میں بہت زیادہ انکریز ہوا ہے، اسپیشلی فیمیل کی. تو ہم نے ان کی ایجوکیشن کے لیے بہت کام کیا ہے. ہم نے اویئرنیس پروگرامس بہت کیے ہیں جس میں ہم امپورٹنس آف ایجوکیشن پہ ہم نے بہت کام کیا ہے. اس کے علاوہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ ہم نے لفٹ اسلام آباد نے بہت کام کیا ہے. ماؤں کی صحت کے حوالے سے بہت کام کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے گراس روٹ لیول پہ اپنا نیا ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے جس میں ہم فیمیلس کو ڈیجیٹل اسکلز اینڈ ایز ویل ایز ووکیشنل اسکل سکھا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے لیے اچھا ایک اکنامکلی جو ہے اپنے آپ کو بوسٹ کر سکیں. اور انشاءاللہ ایسے اور بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں جو لفٹ اسلام آباد کر رہی ہے، بس پرائمرلی ہم ہیلتھ پہ اور ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. صحیح. کیا میسج دینا چاہیں گی اس دن کے حوالے سے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے تو ہیپی وومنس ڈے ٹو آل آف یو. ہر دن ہی عورتوں کا دن ہوتا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ہم ایک بات بہت کامنلی سنتے ہیں کہ جو کانفیڈنس ہے اور جو کریج ہے وہ وومن کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، سب سے خوبصورت چیز ہے. لیکن یہ کانفیڈنس آئے گا کہاں سے؟ اس کانفیڈنس کو لانے کے لیے ہمیں ایسا معاشرہ تشکیل دینا پڑے گا جو نرچر کرے، انوائرمنٹ سیف ہو، سیکیور ہو، جہاں ہماری بچیاں اپنا میکسیمم پوٹینشیل ریچ کر سکیں. پاکستان میں 50% جو پاپولیشن ہے وہ فیمیلس کی ہے، اور اگر ہم ان کو رائٹ لرننگ انوائرمنٹ دیں گے، ایجوکیشن دیں گے، امپاور کریں گے ایجوکیشن کے ساتھ، ان کو اسکلز دیں گے، تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا پاکستانی فیمیلس کا. ہمارے پاس بڑی خوبصورت اگزامپلس ہیں، فاطمہ جناح سے لے کے پاکستان کی بے نظیر بھٹو کو دیکھ لیں، آپ حمیدہ مرزا کو دیکھ لیں. ہمارے بڑی خوبصورت اگزامپلس ہیں پوری پاکستان کی ہسٹری میں، آپ دیکھ لیں فیمیلس کی جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. سو انشاءاللہ اگر ہم اپنی فیمیلس کو رائٹ انوائرمنٹ دیں گے، سیکیور، سیف، اور ہمارے اس میں ہمارے مردوں کا بڑا رول شامل ہے، فادر ایز اے فادر، ایز اے سن، کہ وہ ایز اے ہسبینڈ کہ وہ اپنی وائفس کو جو ہے وہ اتنا سپورٹیو انوائرمنٹ دے، تو انشاءاللہ پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. بہت شکریہ میم، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. جی ناظرین، اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں مس عروج ثاقب، فاؤنڈر ہیں پرواز پروجیکٹ کی، جو خواتین کی معاشی ترقی کے لیے کام کر رہی ہیں. بہت شکریہ مس، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. تھینک یو سو مچ بھائی، آپ نے خواتین کے عالمی دن کے مناسبت سے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات شیئر کر سکوں، تو آئی ایم آنرڈ. اچھا مس عروج، یہ بتائیے کیا پاکستان میں عورتوں کے لیے قوانین مزید بنانے کی ضرورت ہے؟ اس میں بھائی 2-3 پہلو ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. پہلی چیز تو یہ کہ قوانین تو پہلے سے موجود ہیں، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ لوپ ہولز کہاں پہ آتے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن میں جو ہے وہ ایشو آتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم گاؤں میں دیکھتے تھے پہلے کہ جی قرآن سے شادیاں بچیوں کی کروا دیتے ہیں، یا جو جائیداد میں ان کو رائٹس ہیں وہ نہیں ملتے. اب اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جس کا عمل دخل ہے وہ یہ ہے کہ ہماری خواتین کو اویئرنیس نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں بھی جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو ہر سیکشن کے اوپر کراسز لگے ہوئے ہوتے ہیں، کانٹے لگا دیتے ہیں، اور بچیوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹل لیول پہ اور سول سوسائٹی ان کو پارٹنرشپ کر کے جو امپلیمنٹیشن ہے لاز کی اس کو انشور کرنا پڑے گا. تو تب ہم دیکھیں گے. اس کے ساتھ میں یہ بھی ریئلائز کرتی ہوں کہ جو لیجسلیشن ہے یا پیٹرنیج خواتین کے رائٹس کے حوالے سے اس پہ بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک ابھی آپ نے ذکر کیا، بڑا تاریخ پہلو ہے ہمارے معاشرے کا کہ اکثر بچیوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، ان کی قرآن کے ساتھ شادیاں کر دی جاتی ہیں. اس بارے میں کیا اویئرنیس دے رہی ہیں آپ خواتین کو؟ دیکھیں بھائی، جس طرح ہماری بچیاں شروع سے، ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ اپ برنگنگ اور براٹ اپ کا بڑا تعلق ہے
کہ ان کو گائیڈ کرنا، والدین کو خود سے اس چیز کا پتہ ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اسکولز ہیں، ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بچیوں کو ان کے رائٹس کی اویئرنیس دی جائے. آپ دیکھیں کہ جو ہمارا دین ہے وہ ان کو ان کے کمپلیٹ رائٹس دیتا ہے. اسلام میں عورت کو بڑا امپاور کیا گیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی بات وہیں پہ آتی ہے کہ جب امپلیمنٹیشن کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ زبردستی بھائی لکھوا لیتے ہیں. خواتین میں فیئر اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ڈر اور خوف ڈالا ہوا ہے کہ اگر وہ پرسو کریں گی لیگلی تو بدنامی ہو جائے گی، یا کورٹ کچہری کے معاملات ہیں وہ بہت لمبے ہوں گے. اور انفارچونیٹلی ہم نے یہ کلچر پریولنٹ بھی دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ سپورٹ نہیں ملتی. اب یہ رجحان چینج ہو رہا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اویئرنیس ہے وہ میسو اسکیل پہ خواتین کو دی جائے. اچھا، خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گی آپ بہنوں کو، بیٹیوں کو؟ میں سمجھتی ہوں کہ جی یہ جو خواتین کا عالمی دن ہے، ہر دن ہی خواتین کا دن ہے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ خواتین کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنی اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دور کی کو دیکھیں تو شی واز امپاورڈ وومن. وہ اس زمانے میں تجارت کر رہی تھی، اس زمانے میں انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ بھیجا. تو مطلب دیور ہم یہ جو کہتے ہیں کہ عورت کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے، تو عورت کو اپنا رول سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ جتنی خواتین ہیں ان کو ضرورت یہ ہے کہ ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بنے، ایک دوسرے کی ہینڈ ہولڈنگ کریں، اور مل کے کلیکٹیولی جو نیشن بلڈنگ کا ہے وہ کام ہم بڑا اسٹرانگلی کر سکتے ہیں. تو اس میں ہمیں مزید جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اسکل سیٹس کو ایک جگہ پہ لا کے اور مل جل کے سینرجائز کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک جو گریٹر امپیکٹ ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو سکے. مس روج، آپ کے جواب سے ہی ایک سوال نکل آیا ہے کہ آپ نے بتایا کہ 1400 سال پہلے خواتین جو تھیں وہ اسلامی معاشرے میں با اختیار تھیں. آج کل کی خواتین، ہم نے کچھ چند خواتین ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں، ان کا سلوگن ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، میرا جسم میری مرضی. ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ وہ کون سے حقوق ہم سے مانگ رہی ہیں، مطلب اس معاشرے سے ان کو چاہیے؟ پہلے تو بھائی یہ پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو سلوگن کا نیریٹو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. چیزوں کو بہت زیادہ مس انٹرپریٹ بھی کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میرٹل ریپس ہو رہے ہوتے ہیں، بچیوں کے ریپس ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کانٹیکس میں ایک چیز کہی گئی ہے جس کو میڈیا پہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ رانگ طریقے سے اٹھایا. میں اس چیز کو مانتی ہوں کہ آپ کسی بھی چیز کو ڈیسنٹ دائرے میں قوم تک، عوام تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کا کوئی بھی ایشو ہو تو جو ایشوز کو پروموٹ کرنے والے ہیں ان کو بھی کلچرل سینسٹیوٹی کا خیال رکھنا چاہیے. ایک کلچرل دائرے میں رہتے ہوئے آپ ہر بات، اپنا ہر پرابلم جو ہے وہ نیشن تک لے کے جا سکتے ہیں، اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ چیلنجز ہیں خواتین کے ساتھ، ان کے ساتھ زیادتیاں بھی اس معاشرے میں ہوتی ہیں. ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے جہاں پہ ویمن کو اپنے رائٹ کے لیے لڑنا پڑا ہے. لیکن پھر میں وہی بات کروں گی کہ ہمارا جو ریلیجن ہے وہ ہمیں رائٹس دیتا ہے، امپلیمنٹیشن میں پرابلم ہے، اویئرنیس میں پرابلم ہے، اتنی نالج نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیفیسٹ آتا ہے. دوسرا جو نام نہاد ایک ویسٹرن کلچر کو لے کے ہم امپاور ہونا چاہتے ہیں، یا جو ایک بے حیائی یا دوسرا رجحان ہے، میں اس کو امپاورمنٹ نہیں سمجھتی. ٹرو امپاورمنٹ سوچ کی امپاورمنٹ ہے، انسان کی پروڈکٹیوٹی کی امپاورمنٹ ہے. تو اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا تو اپنا ریلیجن اتنا امپاورڈ ریلیجن ہے، اس سے زیادہ خواتین کو کون سا ریلیجن حقوق دے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہر لیول پہ میسو اویئرنیس کی ضرورت ہے، کیمپینز کرنے کی ضرورت ہے. اور جو خواتین اپنے کوئی چیلنجز لے کے سامنے آ بھی رہی ہیں تو میری یہ میڈیا پہ اس وقت ہوتے ہوئے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ٹویسٹ یا مینیپولیٹ نہ کیا جائے، ان کے نیریٹو کو سمجھا جائے اور جو اس کی ٹرو ڈپکشن ہے وہ دکھائی جائے. صحیح، بہت ہی آپ کا معلومات سے بھرا جواب تھا. میں سمجھوں گا کہ ہماری بہنوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے مس فوزیہ ایوب نے، جنرل سیکریٹری ہیں لفٹ اسلام آباد. بہت شکریہ مس، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. السلام علیکم، بہت شکریہ کہ آپ نے آج یہ موقع دیا کہ ہم یہاں آئیں اور بات کریں. اچھا مس فوزیہ، آپ کیا سمجھتی ہیں خواتین کو مختلف مقامات پر ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا مزید قوانین لانے کی ضرورت ہے؟ قوانین تو پہلے سے بنے ہوئے ہیں، قوانین اور بڑے اچھے قوانین موجود ہیں. اصل میں جو خرابی ہے نا وہ قوانین میں نہیں ہے، خرابی سسٹم میں ہے، مائنڈ سیٹ میں ہے. اور پھر اس پریشر سے ہے جو سوشل پریشر خواتین پہ آتا ہے کہ اگر وہ ہراسمنٹ کے کیسز کو لے کے آگے جائیں گی تو ان کی اپنی کریکٹر اسیسینیشن ہو جائے گی. فیملی پریشر ہوتا ہے کہ اس بات پہ بات نہ کرے،
तो असल में जो ज़रूरत है वो माइंड सेट बदलने की है, असल में ज़रूरत, और ख़वातीन को ये कॉन्फिडेंस देने की है कि ये डरने की बात नहीं है। अगर आप बाहर आएंगे, एक्सपोज करेंगे, तो लोगों में एक डर पैदा होगा, एक खौफ पैदा होगा, और फर्दर जो लोग इस तरह के जहन के मालिक हैं वो कुछ इस तरह की कोई भी हरकत बहुत डर से करेंगे। अगर बोलेंगे नहीं, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो फिर आप जितने मर्जी कवानीन और बनाते जाएं, वो जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कवानीन बने हुए हैं, इनको मजबूत करने की ज़रूरत है। कवानीन बने हुए हैं, उनकी सिस्टम में इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। कवानीन बने हुए हैं, ख़वातीन को अवेयरनेस की ज़रूरत है, और ऐसे वर्कशॉप और प्रोग्राम्स की ज़रूरत है कि जिसमें ख़वातीन को इन कवानीन के बारे में आगाही दी जाए और बताया जाए कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। सही। अच्छा, क्या आप ये समझती हैं कि आज की खातून जो है, जो आज की ख़वातीन हैं, वो ये अपने हुकूक की तो बात करती हैं, अपने फ़राइज़ भी बखूबी सर अंजाम दे रही हैं? देखिए, हमारे जो माशरे की खातून है ना, वो पाकिस्तानी खातून, अभी तक तो वो अपने फ़राइज़ बहुत अच्छे अंजाम देने की कोशिश कर रही है। अगर वो घर में है, अगर वो हाउस वाइफ है, हाउस मैनेजर है, तो आप देख लें कि उससे अच्छा मुंतज़म कोई नहीं है। और अगर वो वर्किंग है, तो हम ये देखते हैं यहाँ पे बाहर निकल के कि वर्किंग वुमेन ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये तो उसकी जो घर की तरफ जिम्मेदारियां हैं, वो कोशिश करती है कि 99.9% वो कहीं इग्नोर ना हो। हाँ, जो बात है ना हकूक की, वो हकूक और फ़राइज़ दोनों की जो लिस्ट है ना, वो हमें तो मिल जाती है ना सूरह निसा से। सूरह निसा को बिल्कुल पढ़ सही, लें, अपनी बच्चियों को बिल्कुल पढ़ा सही, दें, अपने बच्चों को पढ़ा दें, तो हमें हकूक की लिस्ट भी मिल जाती है और फ़राइज़ की लिस्ट भी मिल जाती है। बिल्कुल बेशक सही। आपकी बात ठीक है कि फ़राइज़ क्या पूरे हो रहे हैं या नहीं, तो उसमें ये बात है कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और बहुत कम लोग, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बहुत कम ख़वातीन ऐसी हैं जो फ़राइज़ की तरफ तवज्जो नहीं देती। देखिए, सही। घर जो है ना, वो औरत की मिराज है, तो वो उस तक पहुंचने के लिए, और ये सारा कुछ वो जो वर्किंग वुमेन स्टेटस में भी आके करती है, तो सबसे पहले तो वो अपने घर को ही की उस मिराज को पाने के लिए ही कर रही होती है। बिल्कुल लेकिन हाँ, सही। ज़रूरत इस बात की ज़रूर है कि जहाँ हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, तो वहाँ ख़वातीन जहाँ पे अपना ख़वातीन कार्ड खेलती हैं, वो नहीं खेलना चाहिए। जहाँ वर्किंग आवर में टाइम का की वो रिलैक्सेशन चाहिए, या जहाँ काम करते हुए आई एम अ वुमेन की बात हो, तो वो जब हम ख़वातीन हकूक़ की बात करते हैं और जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, तो वो बात भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सही, बहरहाल औरत कोशिश करती है कि वो हर तरफ से पूरा उतरे। सही। अच्छा, इस दिन के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी ख़वातीन को? नहीं, इस दिन के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि औरत का मकाम जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले मुकर्रर कर दिया था, औरत का मकाम जो कुरान में और हदीस में उसके बता दिया गया है, वहाँ से सब्त है, वो मकाम इतना ऊंचा है कि आज भी मगरिब की दुनिया औरत को वो मकाम नहीं दे पा रही। बिल्कुल तो सही, अभी बिल्कुल ठीक आपने है। मिसेस रूज साकिब से ये क्वेश्चन किया था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का, ठीक है, तो उन खवातीन के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें हमारा मकाम और इज़्ज़त का जो लेवल मिल चुका है, मगरिब की किसी भी तकलीद में हमें उसको ज़ाया नहीं करना। हम उसी मकाम की कोशिश करें, उसी के हसूल की कोशिश करें, तो हम देखेंगे कि वैसे तो काफ़ी माइंडसेट बदल गया है, लेकिन हम देखेंगे कि जहाँ ये माइंडसेट नहीं बदला, वहाँ भी इंशाल्लाह बदल जाएगा। सही। लेकिन बहुत मकाम या शुक्रिया। हकूक़ की उसी की बात करनी चाहिए जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम ने हमें बता दिया है। सही, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अच्छा मिस साहिरा, ये बताइए कि इस्लाम में और हमारे मुआशरे में ख़वातीन पर जो तशद्दुद किया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इस्लाम में और हमारे माशरे में भी किसी में भी गुंजाइश नहीं है, किसी में भी इजाज़त नहीं। इस्लाम ने नहीं दी कि आप औरतों पे तशद्दुद करो, और अक्सर वाक़यात तो हो रहे होते हैं। और अब देखेंगे कि पंजाब के जो देही इलाके हैं या सिंध के देही इलाके हैं, वहाँ पे इस तरह के ज़्यादातर केसेस सामने आते हैं। पढ़े लिखे जो लोग हैं वो बहुत कम मारपीट करते हैं, वो मतलब आर्गूमेंट से सॉल्यूशन कर लेते हैं घर में। लेकिन जो मतलब जहालत और तालीम की कमी, ये चीज़ें हैं। और दूसरा, डिप्रेशन के पेशेंट ज़्यादातर, नॉर्मल इंसान कभी भी मारपीट नहीं करेगा, कभी भी आर्ग्यू नहीं करेगा, वो बैठ के तो बातचीत से मामला तय करते हैं।
تو لیکن ڈپریشن آج کل کافی لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، ٹینشنز مختلف مطلب ٹینشنز کی وجہ سے ان کو ڈپریشن کی وجہ سے مار پیٹ کرتے ہیں، وہ گھر میں تشدد کرتے ہیں. تو اس کی ممانعت ہے، اسلام میں تو بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ اس طرح کرو. اور قوانین بھی بنے ہوئے ہیں پاکستان میں اور پوری دنیا میں بھی قوانین ہیں، اور قوانین سے آگاہی نہیں ہے لوگوں کو. اور اب جوں سوشل میڈیا کی وجہ سے آگاہی حاصل ہو رہی ہے، تو اب یہ ہے کہ مار پیٹ میں کمی ہوگی، اس سے کافی فرق پڑے گا. اچھا، آج کے دن کے حوالے سے جو خواتین کا عالمی دن ہے، اس حوالے سے آپ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا، آج کے دن کی مناسبت سے تو میں یہ پیغام دوں گی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے، آپ کو معاشرے نے، آپ کو پاکستان میں ہر جگہ آپ کو ایک عزت کا مقام دیا جا رہا ہے، وقار اور عزت، اور آپ کو ایک اچھا مقام دیا جا رہا ہے. تو آپ کے جہاں حقوق آپ کو حاصل ہیں اور آپ کو آگاہی نہیں ہے، ایک تو اپنے حقوق کی آگاہی حاصل کریں، اور دوسرا آپ اپنے فرائض پہ بھی پلیز توجہ دیں اور اپنے فرائض بھی بخوبی انجام دیں. اور اپنے حقوق کی آپ کو آگاہی ہونی چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ تعلیم، عورتوں کی تعلیم، کیونکہ نپولین نے کہا تھا بہت سال پہلے کہ آپ مجھے اچھی مائیں دو تو میں آپ کو اچھی قوم دوں گا. تو مجھے امید ہے کہ ہماری مائیں بہت اچھی بنیں گی، اچھی ماں کا کردار کریں، اچھے بچوں کی تربیت کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ، ہمارا پاکستان بہت اوپر جائے. بہت شکریہ جو تمام معزز مہمان ہمارے ساتھ تھے. آج کے پروگرام میں ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ خواتین کا ہمارے معاشرے میں بہت اہم کردار ہے. کوئی بھی معاشرہ خواتین کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. آپ بھی اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.